بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے، آپ سب کو خوش آمدید میرے آفیشیل یوٹیوب چینل تسلیم صابری میں۔ سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کیجئے۔ آج سیگمنٹ ہے ایک کہانی تسلیم صابری کی زبانی۔ جنید بغدادی کے لیے آپ نے سن رکھا ہوگا، سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑے ولی، اللہ رب العزت، اور تصوف میں جو آپ کے جو ملفوظات ہیں، آپ کی جو تعلیمات اور آپ کے جو واقعات ہیں، وہ صوفیاء کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ بہت بڑے پہلوان بھی تھے، اور اتنے بڑے پہلوان تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ انہیں یہ جو ولایت ہے یہ ملی کس طرح ہے، جو اکثر شارحین لکھتے ہیں کہ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے، اور جنید بغدادی کے جو حالات سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں یہ ولایت اللہ کا قرب کس طرح سے ملا ہے۔ بہت بڑے پہلوان تھے، اور اتنے نامی گرامی پہلوان تھے کہ جو وقت کا بادشاہ تھا وہ انہیں ان پر بڑا ناز کرتا تھا، اور جنید بغدادی کو ماہانہ وظیفہ، انعامات، اکرامات دیا کرتا تھا، اور ان کو اس بادشاہ کو بڑا ناز تھا کہ کون ہے ایسا کہ جو جنید بغدادی کو کشتی میں ہرا سکتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ اعلان کر دیا، منادی کر دی پورے شہر میں، اور پھر پورے ملک میں اعلان کر دیا گیا کہ جو جنید بغدادی سے لڑے اور جنید بغدادی کو گرا دے، اسے ہرا دے، تو اسے بہت بھاری انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور ڈھیروں انعام اسے انعامات میں سونے چاندی میں یوں سمجھ لے کہ تول دیا جائے گا۔ بڑی بڑے اعلانات کرا دیے گئے، پورے ملک میں اعلان کر دیے، کوئی نہ آیا۔ کون آتا؟ جنید بغدادی کا نام اتنا بڑا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان تھا، اور کوئی اس کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچانک خبر آئی بادشاہ کو کہ ایک شخص ہے جو جنید سے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ وہ خود بھی بہت حیران ہوا، اور اس نے اپنے وزراء سے بھی پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو اتنا جرأت مند ہے اور اتنی ہمت کر رہا ہے، اور ہماری نظر میں نہیں ہے ایسا کوئی پہلوان ہے جو جنید بغدادی سے لڑ سکتا ہے اور اسے ہرا سکتا ہے۔ خیر جی، اکھاڑا لگا دیا گیا، لوگوں کو اطلاع کر دی گئی، لوگوں کا ایک جم غفیر جو یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آیا، اکھاڑا لگ گیا، رنگ میں جنید بغدادی آئے، اور وہ شخص جس نے چیلنج قبول کیا تھا، جب وہ شخص آیا تو وہ کوئی جوان نہیں تھا، دیکھنے میں اپنی باڈی سے کوئی پہلوان نہیں لگتا تھا، بال بھی اس کے اکثر داڑھی کے بال سفید تھے۔ یہ کون شخص ہے؟ سارے حیران ہو گئے کہ یہ جنید بغدادی کو ہرانے آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اس کی میت یہاں سے جائے، اس کو اتنا جنید مارے گا کہ یہ تو مر جائے گا۔ خیر، رنگ میں وہ شخص بھی آیا، لوگوں نے واویلا مچایا، شور مچایا، جنید بغدادی کا نام لے لے کر لوگ آوازیں لگا رہے تھے، جنید بغدادی کا ساتھ دے رہے تھے، اور وہ بادشاہ بھی موجود تھا کہ مقابلہ دیکھے تو صحیح کون ہے جو جنید کا مقابلہ کرنے آیا ہے۔ مقابلے سے پہلے ریفری نے تمام اصول و ضوابط بتائے اور دونوں کو گلے لگایا۔ پہلوان جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو آپس میں گلے ملتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص جنید کے پاس آیا، گلے ملا، اس نے کہا کہ جنید، مجھے یہ پتا ہے کہ میں تمہیں ہرا نہیں سکتا، تمہیں تو بڑا بڑا پہلوان نہیں ہرا سکتا ہے۔ جنید نے کہا تو پھر تم مقابلے کے لیے کیوں آئے ہو؟ اطراف و اکناف میں شور مچا ہوا ہے، لوگ مقابلے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ گلے ملتے ہوئے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جنید نے کہا تو پھر تم کیوں لڑنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ بھاری انعام و اکرام جو بادشاہ نے کہا تھا، میں ایک سید ہوں، میری جوان بیٹیاں ہیں، مجھے ان کی شادی کرنی ہے، اور کوئی عزت دارانہ طریقہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مال کمانے کا اور عزت کے ساتھ انہیں اپنے گھروں میں رخصت کرنے کا۔ میں سید ہوں، میں تو زکوٰۃ اور خیرات بھی نہیں لے سکتا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ اگر آج تم مجھ سے ایک
اپنے آقا کی اولاد سمجھتے ہوئے، ایک سید زادہ سمجھتے ہوئے اگر آج تم میری عزت بچا لو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے نانا سے تمہاری شفاعت کی التجا کروں گا۔ جنید بغدادی نے یہ جب جملے سنے ایک سید زادے کے، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ سید زادہ آل نبی اولاد علی، اور یہ اپنی بچیوں کی عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ ان کی رخصتی ہو جائے، اس کے لیے اتنا پریشان ہے۔ جنید کی دنیا بدل گئی۔ یہی وہ لمحہ انقلاب تھا جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب کی آل کے صدقے اس کے دل کی کیفیت کو بدل دیا۔ جنید بغدادی مقابلہ جب شروع ہوا، دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس بوڑھے سید نے جنید کو ہرا دیا۔ بادشاہ بھی حیران ہوا، اسے بڑے بھاری انعام و اکرام سے نوازا گیا، لیکن اس مقابلے کے بعد جنید نے کوئی کشتی نہیں لڑی، اس لیے کہ وہ یہ کشتی ہار تو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے نفس کو چت کر دیا تھا، اپنے نفس کو گرا دیا تھا، ہرا دیا تھا، اور ایک نیا جنید بغدادی نکلا تھا۔ تو یہ ہار نہیں تھی بلکہ جیت تھی۔ جنید بغدادی کو یہ عزت، یہ تکریم، یہ ولایت، یہ اللہ کا قرب ایک سید زادے کو عزت دینے کے لیے ملا، اور آج جنید بغدادی کو دنیا جانتی ہے، اس لیے کہ اس نے نبی کی آل، نبی کے ایک اولاد کی عزت کی۔ اللہ رب العزت نے اسے مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ ناظرین کرام، ہمیں سادات کرام کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے، اور پھر ایک نبی کی آل کی عزت کا مقام اور صلہ یہ ہو سکتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور تکریم اور ان سے محبت کا صلہ کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے، سبسکرائب ضرور کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس چینل کو شیئر کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، تسلیمات۔